باڈی گارڈ کے فرائض میں رات کو پہرا دینا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بڑے دروازے کے سامنے نہایت اچھے لباس میں چمکتی ہوئی برچیاں تامے نمائش کے لیے موجود رہتے تھے، اور جب باڈی گارڈ اپنے آقا کے ساتھ ہوتے وہ اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ ان کا اصل کام میدان جنگ میں سامنے آتا تھا جب وہ اپنے آقا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ الطانون رات کے دوسرے پہر باغیچے میں چلا گیا اور ٹہلتا رہا۔ یہ مکان محل جیسا تھا، اندر سے گانے بجانے اور ناچنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ الطانون نے ان مہمانوں کو بڑے غور سے دیکھا تھا جو آئے تھے۔ ان میں 2-3 صلیبی بھی تھے۔ باغیچے میں کچھ دیر ٹہلا تو پچھلے دروازے سے لڑکی نکلی اور اس کے پاس آ گئی۔ آپ کیوں آئی ہیں؟ الطانون نے انجان بن کر پوچھا۔ اور تم کیوں آئے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ آپ کا حکم بجا لانے، الطانون نے جواب دیا۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ رات کے دوسرے پہر باغیچے میں آ کر دیکھ لینا، کوئی ادھر سے بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اس نے پوچھا، آپ اتنی گرما گرم محفل چھوڑ کر باہر کیوں آ گئی ہیں؟ وہاں دم گھٹتا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ شراب کی بو سے متلی آنے لگتی ہے۔ آپ شراب کی عادی نہیں؟ نہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ میں یہاں کسی بھی چیز کی عادی نہیں ہو سکتی۔ بیٹھ جاؤ، اس نے پتھر کے ایک بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں مالکہ کی برابری کی جرات نہیں کر سکتا، الطانون نے کہا۔ کسی نے دیکھ لیا تو؟ دیکھنے والے شراب میں بدمست ہیں، لڑکی نے کہا۔ بیٹھو اور اپنی بہنوں کی باتیں سناؤ۔ الطانون نے اپنے فن کے کمالات دکھانے شروع کر دیے اور لڑکی اس کے قریب ہوتی گئی۔ وہ بات کو بہنوں سے پھیر کر اپنے آپ پر لے آئی۔ اس میں جو جھجک تھی وہ الطانون نے ختم کر دی۔ یہ الطانون تھا جس نے کہا کہ اس سے اب چلے جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قلعے دار لڑکی کی تلاش کے لیے نوکروں کو دوڑا دے اور وہ پکڑی جائے۔ لڑکی نے کہا کہ اس کی غیر حاضری کو کوئی بھی محسوس نہیں کرے گا۔ وہاں لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ الطانون نے اگلی رات پھر ملنے کا وعدہ کیا اور چلا گیا۔ لڑکی نے اس سے اپنے متعلق جو کچھ بتایا تھا وہ یہ تھا، اس سے شراب سے نفرت ہے، اس سے جس طرح عیاشی کا ذریعہ بنایا گیا ہے اس سے بھی اس سے نفرت ہے۔ وہ حلب کی رہنے والی تھی۔ اس کے باپ کے ایک دوست نے اسے گمشتگین کے لیے منتخب کیا اور برائے نام نکاح پڑھا کر باپ نے اس سے رخصت کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لڑکی پیار کی پیاسی تھی۔ دوسری رات ان کی وہی ملاقات ہوئی۔ لڑکی الطانون کے انتظار میں بے حال ہو گئی تھی۔ وہ آیا تو لڑکی نے اس سے پہلی بات یہ کہی، اگر تم مجھے ایک خوبصورت لڑکی سمجھ کر کسی اور نیت سے آئے ہو تو واپس چلے جاؤ، مجھے تم سے ایسی کوئی غرض نہیں۔ جس روز میں نے بدنیتی کا اظہار کیا اس روز میرے منہ پر تھوک کر اندر چلی جانا، الطانون نے کہا۔ میں تمہیں اپنی بہنوں جیسی پاکیزہ لڑکی سمجھتا ہوں، لیکن مجھے ابھی بہن نہ کہنا۔ لڑکی نے سنجیدگی کو مسکراہٹ میں بدل کر کہا، معلوم نہیں میں کسی وقت کیا فیصلہ کر بیٹھوں۔ یعنی تم میرے ساتھ کہیں بھاگ چلنے کا فیصلہ کرو گی؟ یہ تم پر منحصر ہے، لڑکی نے کہا۔ ساری عمر چوری چھپے ملتے تو نہیں گزرے گی۔ تم یہاں 8 یا 10 دنوں کے لیے آئے ہو، چلے جاؤ گے تو میں تمہاری صورت کو بھی ترستی رہوں گی۔ اس رات وہ ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے۔ اگلے دن لڑکی اتنی بے قابو ہوئی کہ اس نے الطانون کو دن کے وقت اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس دن گمشتگین حیران سے کہیں باہر چلا گیا تھا۔ یہ ملاقات دونوں کے لیے خطرناک تھی۔ لڑکی جذبات کے جادو میں بھول گئی تھی کہ ان محلات میں سازشیں بھی ہوتی ہیں اور حرم کی لڑکیاں ایک دوسرے کو خاوند کی نظروں میں گرانے کے موقع ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ الطانون کی شخصیت اور اس کی باتوں کے طلسم نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ یہ محبت کی تشنگی کا نتیجہ تھا۔ الطانون نے اس سے شک نہ ہونے دیا کہ اس سے اس کے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے۔ وہ لڑکی کے لیے سراپا خلوص اور پیار بن گیا تھا۔ وہ جب اس کے کمرے سے نکلا تو لڑکی کی یہ کیفیت تھی جیسے اس کے ساتھ ہی نکل جائے گی۔ رات کے دوسرے پہر انہیں پھر ملنا تھا۔ وہ جب وہاں سے نکلا تو حرم کی ایک اور لڑکی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے اسے کمرے میں بھی جاتے دیکھا تھا۔
گمشتگین رات کو بھی غیر حاضر تھا۔ لڑکی باغیچے میں چلی گئی، الطانون بھی آ گیا۔ اب ان کے درمیان نہ کوئی حجاب رہا اور نہ کوئی پردہ۔ لڑکی نے اس سے کہا، تم نے کہا تھا کہ تم اپنی بہنوں کا انتقام لینے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہونے آئے تھے، پھر تم اس فوج میں کیوں بھرتی ہو گئے؟ کیا یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نہیں؟ الطانون نے ایسے پوچھا جیسے اس سے کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اس نے کہا، یہ اسلامی فوج ہے اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سوا اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ فوج اسلامی ہے، لیکن اس سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ لڑکی نے کہا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ الطانون نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مجھے ایسی فوج میں رہنا چاہیے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو رہی ہو؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یروشلم میں اور ان تمام علاقوں میں جہاں صلیبیوں کا قبضہ ہے، مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی کو امام مہدی بھی کہتے ہیں۔ وہ صلیبیوں کے مظالم سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ مسجدوں میں امام بھی کہتے ہیں کہ یہ قوم کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ دمشق سے امام مہدی صلاح الدین ایوبی کے روپ میں نجات دلانے آ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر تم میں ہمت ہے تو مجھے ساتھ لو، یہاں سے نکلو۔ لڑکی نے کہا، میں تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج تک پہنچا دوں گی۔ تمہیں اس فوج میں نہیں رہنا چاہیے، لیکن میں یہ نہیں چاہوں گی کہ تم مجھے یہاں چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ کیا تم اپنے خاوند سے اس لیے بھاگنا چاہتی ہو کہ اس نے تمہیں زرخرید لونڈی بنا رکھا ہے، یا وہ بوڑھا ہے، یا اس لیے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہے؟ مجھے اس شخص سے نفرت ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، وجوہات تم نے خود ہی بتا دی۔ اس نے مجھے لونڈیوں کی طرح حرم میں قید کر رکھا ہے، وہ بوڑھا بھی ہے، اور نفرت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دشمن اور صلیبیوں کا دوست ہے۔ اس کے حرم میں آنے سے پہلے جوانی کی امنگوں کے ساتھ میرے دل میں ایک اور جذبہ بھی تھا جو مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں شادی نہ کروں اور نور الدین زنگی کے پاس جا کر کہوں کہ مجھے کوئی سا جنگی فرض سونپ دے۔ میں صلیب کے خلاف لڑنا چاہتی تھی۔ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سن رکھا تھا۔ میں نے تیر اندازی سیکھی اور نشانے پر برچی پھینکنے کی بھی مشق کی، مگر میرے جذبے کو اس بدبخت کے حرم میں قید کر کے اس سے شراب سے مار دیا گیا۔ سچ پوچھو تو میں اس قلعے میں آئی تو خوش ہوئی تھی کہ ایک جنگجو کی بیوی بن کے آئی ہوں اور یہ جنگجو صلیبیوں کے خلاف لڑے گا، لیکن سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے فوراً بعد اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ ابھی تک سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آیا ہے یا نہیں؟ الطانون نے پوچھا۔ مقابلے میں آنے کو تیار ہے، لڑکی نے جواب دیا، لیکن یہ بہت گہرا آدمی ہے، خلیفہ الملک الصالح اور اس کے درباری امراء کا دوست ہے۔ وہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ گمشتگین نے انہیں وعدہ دے رکھا ہے کہ وہ انہیں اپنی فوج دے گا، مگر یہ صلیبیوں کا ساتھ یارانہ گانٹ کر آزادانہ طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسے امید ہے کہ وہ بہت سے علاقے پر قبضہ کر لے گا۔ اگر ایسا ہوا تو وہ ہیران اور مفتوحہ علاقوں کا بادشاہ بن جائے گا۔ تم نے اس کے ساتھ کبھی اس مسئلے پر بات کی ہے؟ کی تھی، لڑکی نے جواب دیا۔ اس نے میرے دل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں ڈالنے کی کوشش کی۔ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا پیر اور پیغمبر مانتی ہوں۔ گمشتگین کی کسی بات نے مجھ پر اثر نہ کیا تو اس نے میرے ساتھ تعلق توڑ دیا، مجھے مارتا پیٹتا بھی رہا۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا، تم سلطان صلاح الدین ایوبی کے علاقے میں چلی جاؤ، تم بہت خوبصورت اور نوجوان بھی ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے 3-4 سالاروں کو اپنے جال میں پھانس کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف کر دو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے ساتھ 2 بہت ہوشیار اور بہت خوبصورت طلیبی لڑکیاں ہوں گی، تم تینوں مل کر پہاڑوں کو بھی اپنا مرید بنا سکتی ہو۔ اس نے مجھے طریقے بتائے اور کہا کہ میں جا کر جاسوسی بھی کروں
اور اگر میں اس کے یہ سارے کام کر دوں تو وہ میرے خاندان کو بے انداز زر و جواہرات دے گا اور مجھے آزاد کر کے میرے پسند کے آدمی کے ساتھ میری شادی کر دے گا۔ میں نے کوئی بھی شرط نہ مانی۔ تم مان لیتی، الطانون نے کہا، یہاں سے نکل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس چلی جاتی۔ اس مردود نے اور اس کے صلیبی دوستوں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ ان کے دشمنوں کے علاقے میں جا کر کوئی لڑکی یا جاسوس غداری کرے تو اس سے اغوا کر کے لے آتے ہیں یا وہیں قتل کر دیتے ہیں۔ ان کا تعلق حسن بن صبا کے قاتل فدائیوں کے ساتھ بھی ہے۔ میری روح مر گئی تھی، یہ جسم رہ گیا تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ ایسا ہی کروں جیسے تم نے کہا تھا، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی۔ تمہیں دیکھا اور تم میرے قریب آئے تو میری روح جاگ اٹھی۔ میں تمہارا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی کہ تم نے مجھے اپنے دل میں بٹھایا، لیکن اتنا ہی کافی نہیں۔ آؤ یہاں سے نکل چلیں۔ تم یہیں اس قلعے میں صلیب کے خلاف اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمنوں کے خلاف لڑ سکتی ہو۔ وہ کیسے؟ جس طرح تمہارا آقا گمشتگین تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے علاقے میں جاسوسی کے لیے بھیجنا چاہتا ہے، اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی جاسوسوں کی ضرورت ہے جو یہاں رہ کر اسے ان لوگوں کے ارادے اور دوسرے رازوں سے آگاہ کرتے رہیں۔ تمہیں کیسے پتہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جاسوسوں کی ضرورت ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں خود سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس ہوں، الطانون نے کہا۔ لڑکی اس طرح چونکی جسے اسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ کیوں؟ تم حیران کیوں ہو گئی؟ یہ سچ ہے، میں یروشلم سے نہیں قاہرہ سے آیا ہوں، میری کوئی بہن اغوا نہیں ہوئی۔ تم نے جہاں اتنے جھوٹ بولے ہیں وہاں یہ بھی جھوٹ ہوگا کہ تم نے مجھے دلی محبت دی ہے، لڑکی نے کہا۔ تمہارا پیار اور تمہارے وعدے بھی جھوٹے ہوں گے۔ میری محبت کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنا راز دے دیا ہے، الطانون نے کہا۔ یوں سمجھو کہ میں نے اپنی زندگی تمہارے قدموں میں رکھ دی ہے۔ تم گمشتگین کو میری اصلیت بتا کر مجھے مروا سکتی ہو۔ کوئی جاسوس اپنا آپ ظاہر نہیں کیا کرتا۔ مجھے تمہارے جذبے اور تمہاری محبت نے اتنا مجبور کیا کہ میں نے اپنا آپ تم پر ظاہر کر دیا ہے۔ محبت کا دوسرا ثبوت اس وقت دوں گا جب یہاں سے اپنا کام کر کے واپس جاؤں گا۔ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، تم میرے ساتھ ہوگی۔ لیکن ایک بات صاف صاف سن لو، اگر تمہاری محبت اور میرا فرض اکٹھے میرے سامنے آ گئے اور خدا نے میرا امتحان لینا چاہا کہ میں کسے پسند کرتا ہوں تو میں فرض کا انتخاب کروں گا، تمہاری محبت کو قربان کر دوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا۔ تم نہیں جانتی کہ جاسوسوں سے اس کا فرض کیسی کیسی قربانیاں مانگتا ہے۔ سپاہی میدان جنگ میں لڑتا اور مرتا ہے، اس کے دوست اس کی لاش گھر لے جاتے ہیں اور بڑی عزت سے دفن کرتے ہیں۔ جاسوس مارا نہیں پکڑا جاتا ہے، دشمن اسے قید خانے میں لے جا کر ایسی ایسی اذیتیں دیتا ہے جو تم سن کر ہی بے ہوش ہو جاؤ۔ جاسوس مرتا بھی نہیں، زندہ بھی نہیں رہتا۔ جاسوس کے لیے فولاد جیسے مضبوط ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ایسا ہی ایمان لے کر آیا ہوں، تم سے محبت کی ہے تو فولاد کی طرح مضبوط رہوں گا، مگر ایمان کا حکم نہیں ٹال سکوں گا۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور چوم کر اپنے منہ پر پھیرا۔ اس نے کہا، تم مجھے بھی اتنی ہی مضبوط پاؤ گے، بتاؤ میں کیا کروں؟ الطانون نے اسے بتانا شروع کر دیا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے لیے ضروری ہدایت یہ تھی کہ وہ گانے بجانے اور پینے پلانے کی ان محفلوں سے غیر حاضر نہ ہوا کرے جس میں صلیبی بھی شریک ہوتے ہیں۔ اگر اسے شراب کے 2 گھونٹ پینے پڑے تو پی لیا کرے اور ان لوگوں میں گھل مل کر ان کی باتیں سنے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو برا بھلا کہے اور ان سالاروں کے سینوں سے یہ راز نکلوائے کہ ان کے جنگی ارادے کیا ہیں۔ صلیبیوں کی باتیں غور سے سنے۔ طانون نے اس سے ان 2 سالاروں کے متعلق پوچھا جن کے متعلق بتایا گیا تھا کہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں۔ شمس الدین علی اور شاد بخت کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، گمشتگین ان کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔
وہ اکثر یہاں آتے ہیں، راگ رنگ میں بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن شراب نہیں پیتے۔ تم ان کے قریب ہو جاؤ، الطانون نے کہا، باتوں باتوں میں ان سے پوچھنا کیا ارستان میں برف پگھل رہی ہے؟ وہ تم سے پوچھیں گے کیا تم ارستان جا رہی ہو؟ تم مسکرا کر کہنا ارادہ تو یہی ہے۔ اس کے بعد وہ تمہارے ساتھ کچھ باتیں کریں گے اور شاید یہ بھی پوچھیں کہ ادھر سے کون آیا ہے۔ تم بتا دینا کہ وہ تمہیں مل جائے گا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، لڑکی نے کہا۔ سب سمجھ جاؤ گی، الطانون نے کہا۔ فاطمہ، میں تمہیں کبھی ان جھمیلوں میں نہ ڈالتا، لیکن فرض کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی عزیز ترین شے کو بھی اپنے فرض پر قربان کر دے۔ تم مجھے قربان کر دو، میں تمہیں قربان کر دوں۔ گھبرا نہ جانا فاطمہ، آنے والا وقت معلوم نہیں ہمارے لیے کیسے کیسے مصائب اور کیسی کیسی آزمائشیں لا رہا ہے۔ اگر ہم دونوں قید خانے کے جہنم میں چلے گئے یا مار دیے گئے تو ہمارا خون ضائع نہیں ہوگا۔ خدائے ذوالجلال ہمیں فراموش نہیں کرے گا۔ اسلام کی عظمت کی پاسبانی خون دیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تم مجھے ثابت قدم پاؤ گے، فاطمہ نے کہا۔ تم نے میرے اس جذبے کو بھی زندہ کر دیا ہے جو میں سمجھتی تھی کہ مر گیا ہے۔ الطانون چلا گیا۔ فاطمہ اس سے دیکھتی رہی۔ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو فاطمہ نے محسوس کیا کہ وہ اکیلی نہیں، اس کے پاس کوئی کھڑا تھا۔ اس نے بدک کر دیکھا، حرم کی ہی ایک لڑکی کھڑی تھی، وہ بھی فاطمہ ہی کی طرح جوان اور خوبصورت تھی۔ اس نے کہا، فاطمہ، اس محبت کا انجام سوچ لو، تم آزاد نہیں ہو، میرے جذبات بھی تم جیسے ہیں۔ میں بھی پنجرہ توڑ کر اڑنا چاہتی ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں۔ ہماری قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہمیں مل گیا ہے۔ دل کو کچل ڈالو، اگر دل کی تسکین کا سامان کرنا ہی ہے تو اور بہت ہے۔ اپنے محافظ کو اتنا بڑا درجہ نہ دو۔ کون محافظ؟ فاطمہ نے حیران سا ہو کے پوچھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے ابھی وہ نہیں کہا جو میں نے سنا ہے، دوسری لڑکی نے کہا۔ مجھ سے اب کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرو، تم نے اس کے ساتھ جو سودا کیا ہے وہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور فاطمہ وہیں کھڑی اندھیرے میں خلاؤں میں گھورتی رہی۔ اسے یاد آ گیا کہ الطانون اسے کہہ گیا تھا کہ اپنا کام آج ہی سے شروع کر دو۔ اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس نے الطانون سے کہا تھا کہ تم مجھے ثابت قدم پاؤ گے۔ اس نے دل ہی دل میں اس لڑکی پر لعنت بھیجی اور اپنے آپ سے کہا کہ حرم میں ایسی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، کوئی لڑکی کسی لڑکی کو ہمدردی سے کچھ سمجھاتی ہے اور بعض آقا کی نظر میں ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسے اب ایک سہارا اور قومی جذبے کی تسکین کا ذریعہ مل گیا تھا، مگر وہ نہ تجربہ کار تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ حرم میں کچھ بھی کسی سے چھپایا نہیں جا سکتا، اور یہ بھی کہ اس ماحول میں اخلاق اور کردار ناپید ہے اور یہاں کسی بھی وقت کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے۔ گناہوں کی اس پر اسرار دنیا میں وہ بہت بڑا خطرہ مول لے رہی تھی۔ 2-3 روز بعد اس کی ملاقات شمس الدین اور شادبخت سے ہو گئی۔ اس رات بھی گمشتگین نے بڑی عیش و طرب منعقد کی تھی۔ اپنے سالاروں، طلیبی مشیروں اور اعلیٰ افسروں کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے وہ انہیں خوب عیش کراتا تھا۔ ان 2-3 دنوں کی ملاقاتوں میں الطانون نے فاطمہ کو ٹریننگ دے دی تھی۔ فاطمہ اس ضیافت میں خوب دلچسپی لے رہی تھی۔ گمشتگین حیران ہوتا ہوگا اور خوش بھی کہ اس لڑکی میں تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ ہر کسی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ شمس الدین کے پاس جا کر رکی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے اس نے کہا، کیا ارستان میں برف پگھل رہی ہے؟ سالار شمس الدین چونکا۔ گمشتگین جیسے چالاک اور سخت مزاج قلعےدار کے حرم کی کسی لڑکی کی زبان سے ایسے الفاظ نکلنے کی اس سے توقع نہیں تھی، کیونکہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کے خفیہ الفاظ تھے، جو بول کر جاسوس ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ ان الفاظ سے جاسوسوں کے سوا اور کوئی واقف نہیں ہو سکتا تھا۔ شمس الدین کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس قلعے میں کوئی جاسوس قید نہیں تھا جس نے یہ الفاظ بتا دیے ہوں۔ اس نے کوڈ کا اگلا مکالمہ بولا، کیا تم ارستان جا رہی ہو؟ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، ارادہ تو یہی ہے۔
شمس الدین باتیں کرتے کرتے فاطمہ کو الگ لے گیا۔ دوسرے لوگ شراب اور رقص میں مصروف تھے۔ شمس الدین نے اس سے پوچھا، تم جانتی ہو میں سالار ہوں؟ میں کچھ اور بھی جانتی ہوں۔ فاطمہ کی مسکراہٹ میں طنز نہیں، اپنائیت اور ایک مطلب تھا۔ کون آیا ہے؟ شمس الدین نے رازداری سے پوچھا۔ وہ آپ کو مل جائے گا، فاطمہ نے جواب دیا۔ تم جانتی ہو کہ مجھے دھوکہ دے کر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ دھوکہ نہیں، فاطمہ نے جواب دیا۔ آپ ٹھیلتے ٹھیلتے بڑے دروازے تک چلے جائیں، وہاں 2 محافظ کھڑے ہیں، پوچھنا کہ یروشلم سے کون آیا ہے۔ شمس الدین دروازے پر چلا گیا، وہاں 2 محافظ کھڑے تھے جنہیں وہ جانتا تھا۔ اس نے پوچھا، تم میں سے یروشلم سے کون آیا ہے؟ الطانون نے آگے بڑھ کر بتایا کہ وہ یروشلم سے آیا ہے۔ شمس الدین نے پوچھا، تم اگر ارستان کی طرف سے آئے ہو تو وہاں برف پگھل رہی ہوگی، کیا آپ ارستان جا رہے ہیں؟ الطانون نے پوچھا۔ ارادہ تو یہی ہے، شمس الدین نے مسکرا کر کہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ الطانون واقعی جاسوس ہے تو اس نے پوچھا، وہ لڑکی دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ نہیں، الطانون نے جواب دیا۔ ملاقات کا موقع دے، ساری بات بتاؤں گا۔ ملاقات کا موقع پیدا کر لیا گیا۔ شمس الدین آخر سالار تھا، وہ موقع پیدا کر سکتا تھا۔ اس نے الطانون سے پوچھا کہ اس نے فاطمہ کو کس طرح اپنے جال میں پھانسا ہے اور اس سے وہ کس طرح اتنا قابل اعتماد سمجھتا ہے کہ اس سے خفیہ کوڈ الفاظ تک بتا دیے۔ الطانون نے اس سے شروع سے آخر تک سنا دیا کہ یہ لڑکی کس طرح اس سے ملی اور ان کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی تھی۔ میں ایک خطرہ محسوس کر رہا ہوں، شمس الدین نے کہا۔ تم جوان ہو، خوبرو اور تنومند ہو، لڑکی جوان ہے اور اس کی خوبصورتی غیر معمولی ہے۔ جذبات فرض پر غالب آنے کے امکانات مجھے صاف نظر آ رہے ہیں۔ تمہارا دن کے دوران اس کے کمرے میں جانا جذبات کے تحت تھا، تم نے احتیاط نہیں کی۔ لڑکی میں محبت اور خلوص کی تشنگی ہے، تم نے اس سے محبت بھی دی، خلوص بھی دیا ہے۔ ایسی لڑکیوں کے جذبات نازک اور خطرناک ہوتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے فرض کو رومانی جذبات کے غلبے سے تباہ کر دو گے۔ جوانی اور تشنگی مل کر بارود بن جاتی ہے۔ کیا تم مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں اس لڑکی کی محبت پیدا نہیں ہوگی؟ میں تمہارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اپنے کام کے لیے گرویدہ بنایا ہے، الطانون نے کہا، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ لڑکی میرے دل میں اتر گئی ہے۔ میں آپ کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کر یقین دلاتا ہوں کہ یہ محبت میرے فرض پر غالب نہیں آئے گی۔ پھر ان کے درمیان اپنے کام کی کچھ باتیں ہوئیں اور شمس الدین نے اس سے کچھ ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ اس روز شمس الدین نے اپنے بھائی شادبخت کو بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہاں ایک اور آدمی بھیج دیا ہے جس کا نام الطانون ہے اور وہ محافظ دستے میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کے 2 ذاتی محافظ، ان کے اردلی اور 2 ملازم بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے لڑاکا جاسوس تھے۔ شمس الدین اور اس کے بھائی نے انہیں بھی بتا دیا کہ ان کا ایک اور ساتھی آ گیا ہے جس نے یہاں آ کر اپنے آپ کو ایک خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ اس کا کارنامہ ہے کہ اس نے قلعے دار کی ذاتی رہائش گاہ میں سے ایک مچھلی پکڑ لی ہے، مگر اس میں خطرہ بھی ہے۔ شمس الدین نے اپنے آدمیوں کو یہ خطرہ تفصیل سے بتایا اور کہا، ابھی تک حیران میں ہمارا کوئی جاسوس نہیں پکڑا گیا۔ مجھے ڈر ہے کہ الطانون پکڑا جائے گا۔ ہم اس پر نظر رکھیں گے، تاہم تم سب کو تیار رہنا ہوگا۔ اگر وہ پکڑا گیا تو ہماری بے عزتی ہوگی۔ یہ ڈر بھی ہے کہ اذیتوں سے گھبرا کر وہ سب کی نشاندہی ہی نہ کر دے۔ لیکن مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا خیال آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ 2 سالار اور 6 لڑاکا جاسوس ایک آدمی کی حفاظت نہ کر سکے۔ آپ اور ہم موجود تھے تو ایک اور آدمی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک نے پوچھا۔ یہی ضرورت تھی جو اس نے پوری کر لی ہے، شمس الدین نے جواب دیا۔ گمشتگین کے حرم تک رسائی ضروری تھی، تم ان بحثوں میں نہ پڑو۔ میں جانتا ہوں یہ حسن بن عبداللہ کا فیصلہ ہے جو صحیح ہے۔ میں تمہیں اس کے خطروں سے آگاہ کر رہا ہوں، تیار رہنا۔ ہو سکتا ہے اس لڑکی کو اغوا کر کے غائب کرنا پڑے، اس کے لیے بھی تیار رہو۔ ہم تیار ہیں، سب نے کہا، لیکن ہمیں بروقت اطلاع ملنی چاہیے۔
یہ ممکن نہیں کہ اطلاع بر وقت ملے۔ شمس الدین نے کہا، ہو سکتا ہے مجھے بھی اس وقت پتہ چلے جب الطانون شکنجے میں جکڑا ہوا ہو اور اس کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہو۔ کیا تم دونوں بھائی پسند کرو گے کہ ہم کسی سے مدد لیے بغیر اپنی جنگ آزادی سے لڑیں؟ گمشتگین سالار شمس الدین اور شادبخت سے پوچھ رہا تھا۔ آپ دونوں جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہم کئی لوگ ہیں۔ ہم سب نے بظاہر متحدہ محاذ بنا رکھا ہے، لیکن ہم دل سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں۔ الملک الصالح بچہ ہے، وہ جن امراء کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر الصالح کو باہر پھینک دیں گے اور خود مختار حاکم بن جائیں گے۔ موصل کا حاکم سیف الدین بھی ہمارا دوست ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا دشمن، لیکن وہ بھی اپنی ریاست الگ بنانا چاہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ہیران کی گرد و نواح سے کافی فوج تیار کر لی ہے۔ میں نے صلیبی حکمران ریجنالڈ کو اور اس کے تمام جنگی قیدیوں کو اس معاہدے کے تحت آزاد کر دیا تھا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آؤں تو صلیبی اگر میری مدد براہ راست نہ کریں تو عقب سے یا پہلو سے سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں یا اس سے حملے کا دھوکہ دے کر اس کی توجہ مجھ سے ہٹا دیں۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ایک وسیع و عریض علاقہ آپ کی عملداری میں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دے دیں گے۔ وہ صلیبیوں کو پسپا کر سکتا ہے۔ صلیبی اس کی جنگی چالوں سے واقف نہیں۔ ہم واقف ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اگر اس کی فوج بے جگری سے لڑ سکتی ہے تو ہم اس سے زیادہ بہادری کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پہلی بار حلب میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ حلب والوں نے اس کے چھکے چھڑا دیے۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ شمس الدین اور شادبخت نے اس سے بالکل نہ کہا کہ مسلمان کو مسلمان کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے، اور صلیبی جو ہم سب کے دشمن ہیں ہمیں مدد کا دھوکہ دیں گے، مدد نہیں کریں گے۔ ان دونوں بھائیوں نے اس سے یہ بھی یاد نہ دلایا کہ الملک الصالح نے صلیبی حکمران ریمانڈ کو سونے کی شکل میں معاوضہ دیا اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگ کی صورت میں ریمانڈ اس پر عقب سے حملہ کرے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب کا محاصرہ کیا تو ریمانڈ فوج لے کر آ گیا تھا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے صرف چھاپہ مار دستوں نے اسے روک دیا اور ریمانڈ لڑے بغیر واپس چلا گیا تھا۔ شمس الدین اور شادبخت نے گمشتگین کے ساتھ کسی بھی نقطے پر بحث نہ کی، اس کی تائید کی اور اسے مشورہ دیا کہ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی ارستان کی پہاڑیوں میں بیٹھا ہے۔ اس سلسلہ کو حمات کے سینگ نام کی جو وادی ہے، اسے میدان جنگ بنایا جائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ اپنی جنگ آزادی سے لڑی جائے اور صلیبیوں سے مدد لی جائے۔ مجھے کچھ ایسی اطلاعیں مل رہی ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ ہر ایک خبر اس سے پہنچا رہے ہیں، گمشتگین نے کہا۔ آپ دونوں محتاط اور چوکنے رہیں اور چھان بین کریں۔ کہنے کی ضرورت نہیں، سالار شادبخت نے کہا۔ ہم جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نظام جاسوسی بہت مضبوط اور تیز ہے۔ ہم نے یہاں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں جو ہمیں مشتبہ اور مشکوک افراد سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ میں اس معاملے میں بہت سخت ہوں، گمشتگین نے کہا۔ اگر مجھے اپنے بیٹے کے متعلق بھی شک ہوا کہ جاسوس ہے تو میں اس سے بھی شکنجے میں ڈال دوں گا، ذرا بر رحم نہیں کروں گا۔ گمشتگین کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ جن دو سالاروں سے اتنے نازک مشورے لے رہا ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ہیں۔ یہ دونوں بھائی تو بہت ہی خطرناک جاسوس تھے، کیونکہ وہ دونوں اس کی فوج کے جرنیل تھے اور فوجوں کی کمان انہی کے پاس تھی۔ گمشتگین سے فارغ ہو کر وہ جب اکیلے بیٹھے تو انہوں نے آپس میں یہ اسکیم بنائی کہ وہ جب فوج لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جائیں گے تو اسے اپنی پیش قدمی کے متعلق پہلے اطلاع دے دیں گے۔ وہ ان کی فوج کو گھیرے میں لے لے گا اور ہتھیار ڈال دیے جائیں گے۔ دونوں بھائی دیر تک اسکیم بناتے اور ہر پہلو پر غور کرتے رہے۔ انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ گمشتگین کب حملہ کرنا چاہتا ہے۔ انہیں اس سے اس پر آمادہ کرنا تھا کہ وہ جلدی حملہ کرے۔ الطانون اب گمشتگین کی رہائش گاہ کی ڈیوٹی سے ہٹ گیا تھا۔
کیونکہ اس کی ڈیوٹی کے 8 دن پورے ہو چکے تھے۔ فاطمہ نے اس سے کام کی کچھ باتیں بتائی تھی۔ اب اس کا فاطمہ سے ملنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ہر لمحے اس سے ملنے کے لیے بے تاب رہتا تھا، جس کی ایک وجہ تو اپنے فرض کی ادائیگی تھی اور دوسری وجہ جذباتی اور رومانی تھی۔ فاطمہ نے ایک خادمہ کو ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ایک شام اس خادمہ کے ذریعے فاطمہ نے الطانون کو اطلاع بھجوائی کہ رات اسی وقت وہ باغیچے میں آ جائے۔ بڑے دروازے سے اندر جانا ناممکن تھا۔ باغیچے کے پیچھے اونچی دیوار تھی۔ فاطمہ نے کہلا بھیجا تھا کہ دیوار کے باہر رسا لٹک رہا ہوگا۔ اس رات وہاں بہت بڑی ضیافت تھی۔ گمشتگین نے ایسے تمام بڑے بڑے لوگوں کو مدعو کیا تھا جو جنگ میں اس کے مددگار ہو سکتے تھے۔ اس میں صلیبی کمانڈر بھی تھے اور چند ایک مسلمان فوجی افسر بھی جو موصل سے چوری چھپے آئے تھے۔ گمشتگین نے ایسے غیر فوجی آدمیوں کو بھی مدعو کیا تھا جن کے پاس بے انداز دولت تھی۔ اب سب مہمانوں سے وہ جنگ کے لیے مدد لینا چاہتا تھا۔ ان میں شمس الدین اور شادبخت بھی تھے اور ان میں گمشتگین کا قاضی ابن الخاشب ابو الفضل بھی تھا۔ یہ اجتماع فاطمہ کے لیے بہت اچھا تھا۔ اس سے اس کی اہمیت کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے مزاج کے خلاف اپنا بناؤ سنگار ایسے طریقے سے کیا تھا جس میں مردوں کے لیے بے پناہ کشش تھی۔ اس کی جوانی اور خوبصورتی کی کشش الگ تھی۔ ہر مہمان کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی۔ اس سے جہاں بھی کوئی صلیبی اور اپنی فوج کا کوئی اعلیٰ افسر باتیں کرتا نظر آتا، وہاں اس طرح پیٹ کر کے کھڑی ہو جاتی کہ انہیں شک نہ ہوتا۔ وہ ان کی طرف کان لگا دیتی۔ وہ شمس الدین اور شادبخت کے پاس بھی گئی۔ دونوں نے اس سے کہا کہ وہ بہت محتاط رہے اور اس کے کان میں کوئی راز کی بات آئے تو انہیں بتا دے۔ الطانون سے زیادہ ملاقاتیں نہ کرے، لیکن اس نے یہ راز ان سے چھپائے رکھا کہ اس نے آج رات الطانون کو بلا رکھا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس سے باغیچے میں ملنے جائے گی، پھر واپس آ کر اپنا کام کرے گی۔ اس نے شام کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی خادمہ سے رسا دیوار کے اوپر بندھوا کر پچھلی طرف لٹکوا دیا تھا۔ دیوار کی اندر کی طرف ایک درخت تھا۔ الطانون کو باہر سے رسے کے ذریعے اوپر آنا اور اس رسے کو اندر کی طرف لٹکا کر درخت کی اوٹ میں اترنا تھا۔ اس ضیافت میں باہر سے نہایت اعلیٰ درجے کی ناچنے والیاں بلائی گئی تھی۔ ان کے علاوہ لڑکیوں جیسے خوبصورت نوعمر لڑکی بھی بلائے گئے تھے جو نیم عریاں ہو کر خاص قسم کا رقص کرتے تھے۔ حرم کی ساری لڑکیاں گمشتگین کی اس ہدایت یا حکم کے ساتھ موجود تھی کہ مہمانوں کو پوری طرح اپنے گرفت میں لینے کی کوشش کرے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ اس اجتماع کا مقصد کیا ہے۔ شراب کے مٹکوں کے منہ کھول دیے گئے تھے۔ فاطمہ بھی اس میں آزاد تھی کہ مہمانوں میں سے کس سے ملتی اور اس کے ساتھ کیسی باتیں اور حرکتیں کرتی ہیں۔ محفل کی رونق اور سازوں کے ہنگامے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور فاطمہ بے چین ہوتی جا رہی تھی کیونکہ الطانون کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ ایک صلیبی کمانڈر کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ یہ صلیبی روانی سے عربی زبان بولتا تھا۔ فاطمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کر رہی تھی تاکہ یہ صلیبی اپنے دل کی باتیں اگل دے۔ ایسا ہی ہوا۔ وہ فاطمہ کو بتانے لگا کہ وہ کس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو ختم کریں گے۔ ان باتوں کے دوران اس نے فاطمہ کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لی۔ فاطمہ نے مزاحمت نہ کی۔ اس سے کچھ قیمتی راز حاصل ہو رہے تھے۔ صلیبی اسے باتوں میں لگائے محفل سے پرے لے گیا۔ چلتے چلتے وہ اندر والے باغیچے میں چلے گئے۔ وہاں روشنی نہیں تھی۔ وہاں جا کر فاطمہ نے محسوس کیا کہ الطانون آ گیا ہوگا اور اس کے انتظار میں پریشان ہو رہا ہوگا۔ اس نے صلیبی سے کہا کہ آؤ واپس چلیں، لیکن صلیبی ابھی واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ فاطمہ کوئی جھوٹ موٹ وجہ بتائے بغیر بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، مگر بھاگنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ بھاگنے کی بظاہر کوئی بھی وجہ نہ تھی۔ صلیبی نے اس سے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھاس پر بٹھا لیا اور اس کے حسن کی تعریفیں شروع کر دی۔ فاطمہ نے اس سے ٹالنے کی کوشش کی۔ صلیبی نشے میں بھی تھا۔ اس نے دست درازی کی تو فاطمہ نے ہنس کر کہا، یہ سوچ لو کہ میں کس کی بیوی ہوں، اس کی اجازت سے یہ جرأت کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اور فاطمہ کو اپنے قریب گھسیٹ لیا۔ کہنے لگا، تم جسے اپنا خاوند کہہ رہی ہو وہ تمہارا خاوند نہیں ہے۔ صلیبی نے کہا، اس حقیقت سے تم بھی واقف ہو۔ اگر وہ تمہارا خاوند ہوتا تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے
اور بادشاہ بننے کے لیے اپنی تمام بیویاں آج رات کے لیے ہم پر حلال نہ کر دی ہوتی۔ وہ بے غیرت ہے، فاطمہ نے غصے کو ہنسی میں دبا کر کہا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہ صلیبی جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جو آدمی اپنا ایمان بیچ ڈالتا ہے وہ اپنی بیوی، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کی عزت سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے۔ تم بے وقوف لڑکی ہو، عیش و عشرت سے کیوں بیزار ہو؟ کہتی ہو میں شراب بھی نہیں پیتی۔ فاطمہ کو وہ باتیں پریشان کر رہی تھی۔ پہلی بات یہ کہ الطانون آ گیا ہوگا، اور دوسری یہ کہ گمشتگین اگر غیرت مند ہوتا تو وہ دوڑتی اس کے پاس جاتی اور اس سے بتاتی کہ یہ آدمی مجھ سے دست درازی کرتا ہے، مگر وہاں صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ کسی مہمان کو، خصوصاً کسی صلیبی کمانڈر کو ناراض کرنا گمشتگین کے حکم کی خلاف ورزی تھی۔ وہ اپنی بیویوں کی عصمت کے عوض سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگی مدد لے رہا تھا۔ فاطمہ جال میں الجھ کے رہ گئی۔ وہ اس صلیبی کے منہ پر تھوک نہیں سکتی تھی اور اسے دھتکار بھی نہیں سکتی تھی۔ ان مجبوریوں کے باوجود اپنی عزت سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کیا کرے۔ اس نے اسے ذرا سلجھے ہوئے طریقے سے ٹالنے کی کوشش کی جو محض بیکار ثابت ہوئی۔ اس سے بڑی شدت سے خیال آیا کہ الطانون آ گیا ہوگا۔ وہ پیچ و تاب کھانے لگی۔ اس ذہنی کیفیت میں صلیبی نے ایک بیہودہ حرکت کی۔ فاطمہ بھڑک اٹھی۔ وہ گاز پر بیٹھے تھے۔ اس نے صلیبی کو بڑی زور سے دھکا دیا۔ وہ پیٹھ کے بل گرا۔ عورت میں غیرت بیدار ہو جائے تو وہ چٹان کو بھی دھکا دے کر گرا سکتی ہے۔ یہ صلیبی تو نشے میں تھا۔ اس نے اسے فاطمہ کا مذاق سمجھا اور کہکا لگایا۔ قریب مٹی کا ایک بڑا گملہ رکھا تھا۔ فاطمہ کو غصے نے پاگل کر دیا۔ اس نے گملہ اٹھایا۔ یہ بہت وزنی تھا۔ گملہ اوپر کو اٹھا کر اس صلیبی کے منہ پر دے مارا۔ وہ پیٹھ کے بل لیٹا کہکے لگا رہا تھا۔ گملہ اس کی پیشانی پر گرا اور اس کے کہکے خاموش ہو گئے۔ فاطمہ نے گملہ پھر اٹھایا۔ صلیبی بے ہوش ہو کر پہلو کے بل ہو گیا تھا۔ فاطمہ نے گملہ اپنے سر سے اوپر لے جا کر اس کے سر پر پھینکا اور وہاں سے غلام گردش میں چلی گئی۔ کسی کمرے میں داخل ہوئی اور اندھیرے میں پچھلے باغیچے میں چلی گئی۔ محفل پر شراب کا نشہ طاری ہو چکا تھا۔ رقص عروج پر تھا۔ شرابیوں کی ہاؤ ہو نے اس قلعہ نما محل کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ کسی کو ہوش نہ تھا کہ کون زندہ ہے اور کون قتل ہو گیا ہے۔ اس ہنگامے سے لا تعلق ہو کر فاطمہ پچھلے باغیچے میں گئی۔ الطانون کی محبت کے جوش اور نشے میں اس سے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ وہ ایک انسان کو قتل کر آئی ہے اور مقتول صلیبی ہے۔ وہ الطانون کو فخر سے سنانا چاہتی تھی کہ اس نے اپنی عزت کی حفاظت میں ایک صلیبی کو قتل کر دیا ہے، مگر الطانون وہاں نہیں تھا۔ فاطمہ کا دل اس خیال سے ڈوبنے لگا کہ وہ آ کر چلا گیا ہے۔ اس نے درخت کے پیچھے جا کر دیکھا کہ رسا باہر ہے یا رسا اندر تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ الطانون آیا ہے، اس لیے رسا اندر ہے، مگر وہ کہاں ہے؟ واپس گیا ہوتا تو رسا باہر کو ہوتا۔ وہ وہاں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس اندھیرے میں ایک سایہ سا حرکت کرتا نظر آیا۔ اس نے غور سے دیکھا۔ اس کی خادمہ معلوم ہوتی تھی۔ فاطمہ نے اسے آہستہ سے آواز دی۔ وہ خادمہ ہی تھی۔ فاطمہ کی طرف دوڑی گئی۔ اس نے فاطمہ سے کہا، اس سے یہاں نہ ڈھونڈو۔ وہ آیا تھا۔ میں اس کے انتظار میں چھپ کر کھڑی تھی۔ میں نے اسے دیوار سے اترتے دیکھا۔ اس نے رسا اندر پھینکا اور اترنے لگا۔ ادھر سے دو آدمی نظر آئے۔ اس وقت وہ رسے سے اتر رہا تھا۔ دونوں آدمی قریب آ گئے۔ میں اسے خبردار نہ کر سکی۔ وہ دونوں درخت کے تنے سے لگ گئے۔ جو ہی وہ اترا ان دونوں نے اس سے ایسا جکڑا کہ وہ ان سے آزاد نہ ہو سکا۔ میں آپ کو ڈھونڈتی رہی لیکن میں مہمانوں میں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔